بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں، کیا اقبال نے پاکستان کا خواب اس لیے دیکھا تھا کہ یہاں پہ بندوق والے لوگ حکمرانی کریں، جہاں جرنیل آئین عدلیہ کو کمزور کریں اور ذلیل کر کے رکھ دیں، جہاں جرنیل کرپٹ سیاستدانوں کو فرنٹ پہ لا کر پیچھے سے شوق حکمرانی پورا کریں، جہاں جرنیل سرحدوں کی حفاظت سے زیادہ بزنس میں دلچسپی لیں. نہ انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا. ایمانداری سے ان سوالات کے جوابات آپ خود سوچئے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ آپ کا جواب کیا ہے. حقیقت یہ ہے صاحبوں، پاکستان بنانے میں فوج کا کوئی کردار نہیں تھا. پاکستان توڑنے میں فوج کا بہت بڑا کردار تھا. اور کیا کیا غلیظ حرکتیں کی تھیں وہ اب زیب نہیں دیتا کہ یہاں پہ ان کا ذکر کیا جائے. اس کو ہم ہمیشہ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، پھینک دینا چاہیے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اس کو کاٹ کے نہیں پھینکنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے. اب یہ چند جرنیل پاکستان کو ایک بہت بڑے لمبے انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی، ہمیں ان سے جھگڑا کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ان کو سچائی سے، دیانتداری سے، عزت کے ساتھ یہ بتانا ہے، سمجھانا ہے کہ دیکھو تم نے حلف اٹھایا تھا ملک سے وفاداری کا، ایمانداری کا، لیکن تم ایسا کچھ نہیں کر رہے ہو، تم انتشار پھیلانے جا رہے ہو. تو ایسا مت کرو. یہ بات پہنچانی وہاں تک مقصود ہے. آج کی یہ ویڈیو آپ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. اچھا دیکھیے، یہ پاکستان کو مکمل طور پر ملٹری اسٹیٹ بنانا چاہ رہے ہیں. کیا عاصم منیر اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے، یا یہ ملک کو کسی بڑے بحران کی طرف لے جائیں گے؟ سوال یہ اہم ہے. اب اس پہ غور کیجئے. دیکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ ایک بڑا لمبا بحران پیدا کریں گے، تو میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ لیٹ می گیو یو مائی ریشنل کہ بھئی کیا میں ایسا کیوں کہتا ہوں. میں آپ کو اب یہاں پہ 5 پوائنٹس دیتا ہوں. جو میری کوشش یہ ہے کہ یہ ہیں تو ذرا گھمبیر، لیکن میں ان کو آسان بنا کر اور مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے ان صاحبان عقل کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، صرف خواہش ہے وسائل پر قبضہ کرنے کی. یہ ملک کی معیشت ایکسپورٹ بڑھا کر، ان کے منہ سے ابھی تک آپ نے یہ لفظ سنا ہے، ٹیکس نیٹ بڑھا کر، پروڈکشن بڑھا کر، لوٹا ہوا مال برآمد کر کے، اس طرح سے یہ معیشت بحال نہیں کرنا چاہتے ہیں. ان کی نگاہ ریکوڈک اور زرعی زمین پر ہے کہ جلد سے جلد اس کو گروی رکھا جائے، 25 بلین ڈالر لیے جائیں اور پھر سب خدمات انجام دیں. یہ ان کے نزدیک اس بات کی اہمیت ہے. پوائنٹ نمبر 2، ملک کے جتنے بڑے اس وقت انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر آپ دیکھیے تو ان پہ کوئی ایکس جرنیل صاحب آپ کو موجود نظر آئیں گے. اگر ارب ڈالر مل گئے تو ہر شاخ پہ ایک جرنیل بیٹھا ہوگا. سب منتظر ہیں اس بات کے کہ ہمیں کون سا شعبہ ملے گا خدمت کرنے کے لیے، پھر وہ خدمات انجام دیں گے. اگر 50% عہدوں پر آلریڈی وہ موجود ہیں اور مزید 30% آ گئے تو آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اس گلستان کا انجام کیا ہوگا؟ پوائنٹ نمبر 3، ان کی راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ سیاسی شعور جو عمران خان نے اس دور کے ڈیجیٹل میڈیا اور یہ میڈیا کمیونیکیشن جو بحال ہوا ہے، جو اتنے بڑے پیمانے پہ سامنے ریسورسز پیدا ہوئے کمیونیکیشن کرنے کے، اس کے استعمال کے ذریعے قوم میں
وہ سیاسی شعور آ گیا ہے کہ وہ ان کی راہ میں ایک بہت اہم رکاوٹ ہے، اور اس کو دور کرنے کے لیے یہ وہی سب کچھ کر رہے ہیں جو آج سے پہلے لوگ کرتے رہے تھے، اپنے مخالفین کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، بند کرنا ہے، جبکہ اس دور میں یہ حربے کارگر ثابت نہیں ہوں گے، لیکن ان کے اختیار میں یہ ہے تو یہ یہی کریں گے۔ اچھا، پوائنٹ نمبر 4 جو ہے، جو بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ صاحبوں، ان کی راہ کا سب سے بڑا دشمن جو ہے، جو ان کو ایسا کرنے میں ناکام بنائے گا، وہ کیا ہے؟ ان کی راہ کا سب سے بڑا پتھر یہ خود ہیں، ان کا امیج ہے، جو اس بری طرح خراب ہو گیا ہے کہ اب تو زمین پہ خداوندہ یسوع مسیح آئیں یا حضرت مہدی آئیں، وہ آ کے لوگوں کو سمجھائیں، یا یہ کوئی بہت بڑی جنگ جیتیں تو ان کا بہتر برانڈ سامنے آئے، ان کی بہتر پکچر سامنے آئے۔ جنگ یہ جیت نہیں سکتے۔ اب باجوہ نے کہا تھا کہ ہمارے ٹینک زنگ کھا چکے ہیں، کشمیر پہ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے، کیوں ان کی نظر جو ہے وہ سرحدوں سے زیادہ بزنسز پہ رہی۔ وہ کتاب میں اکثر آپ کو ریفر کرتا ہوں، ملٹری انک، عائشہ صدیقہ کی، اس کو پڑھیے، کتنے 50 سے زائد بزنسز چل رہے ہیں۔ اب یہ بزنس، یہ اس کو بھی کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، ریکو ڈک کا اور زرعی زمین کا، اس پہ بھی کوئی جرنیل صاحب بیٹھیں گے، حفاظت کریں گے، جس کا جو جی چاہے وہ جھولی بھر بھر کے سونا لے جائیں گھر۔ یہ پیش نظر ہے۔ جنگ میں نکلنے کے تو اوصاف کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان خیالات کے ساتھ کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کیسا کمایا جائے، یہ کیسے نکلیں گے جنگ پہ؟ اے میں قرباں، رن میں نکلو گے اسی انداز سے کہ دماغ میں کاروبار چل رہا ہو اور ہاتھ میں تمہارے تلوار ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس لیے ان کی کامیابی کے مجھے کوئی چانسز نظر نہیں آتے۔ ہاں، میں ایک بہت بڑا سیاسی اور معاشی بحران دیکھ رہا ہوں، اور ایک عرصے سے میں اس طرف مسلسل بگل بجا رہا ہوں، ویسل بلو کر رہا ہوں۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی اس پہ توجہ دیجئے۔ دیکھیے، میڈیا اور عدلیہ کو انہوں نے خوف اور پیسے کے ذریعے وقتی طور پہ کنٹرول کر لیا ہے، لیکن کچھ عرصے میں یہ شہر ٹوٹے گا جب تمام سیاسی جماعتیں مل کر ان کے خلاف سڑکوں پر آئیں گی۔ ایک نیا طوفان پیدا ہوگا جو انہیں بہا کر لے جائے گا۔ یہ ایک تاریخی موقع ہوگا پاکستان کی ہسٹری کا، شاید سویلین ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ ایک فائنل راؤنڈ ہو، خدا کرے کہ یہ فائنل راؤنڈ ہو اور یہ اپنے اصل مقام پہ جائیں، وہ اپنے اصل مقام پہ جائیں۔ لیکن افسوس کہ سڑکوں پہ جب جنتا کا لہو بہے گا اور سب پوچھیں گے کہ یہ کس کا لہو ہے، کون مرا، اے رہبرے ملک و جرنیل بتا، یہ کس کا لہو ہے، کون مرا؟ جب ربیہ چودھری جیسی بہادر خاتون سامنے آئے گی اور وہ اشعار پڑھے گی جو کل انہوں نے پڑھا تو میرے دل کو جا کے ان کے اشعار لگے۔ انہوں نے، وہ ایک وکیل ہیں، نامور وکیل ہیں پنجاب میں، انہوں نے پڑھا تھا کہ میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میرے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے، میرے سر پہ موت کا پھندا ہے، میں مرنے سے نہیں ڈرتی ہوں، میں موت کی خاطر جیتی ہوں، میرے خون کا سورج چمکے گا، میرے خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں باغی ہوں، میں باغی ہوں، میں باغی ہوں۔ عوام بغاوت کی طرف چل نکلی ہے۔ ان کو اپنے زور بازو اور بندوق پہ بہت ناز ہے، اور اس کا مظاہرہ انہوں نے تو کر لیا، سارے میڈیا کی گردن دبا لی ہے، دبائے رکھے، کب تک دبائے رکھیں گے؟ اب ان کی بغاوت کا جو وقت آ رہا ہے وہ ہمیں آپ کو سب کو مل کر دیکھنا ہے، اور ایک بہتر مستقبل کے لیے پاکستان کے لیے آپ جو بھی راہ اپنے لیے منتخب کیجئے، ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیے۔ اور اگر اللہ، اس کے رسول نے جو ملک بنوایا تھا، اقبال نے جس کا خواب دیکھا تھا، جس کے لیے جنہوں نے جدوجہد کی تھی، اس طرف آنا ہے تو آئیے۔ اس پروگرام کو شیئر کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔